ان سے جب میں اس قسم کی باتیں پوچھتا ہوں تو وہ بالکل نفی کے اندر سر ہلا دیتے ہیں یا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کا بہت ایک اہم حصہ ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اس پر ہماری تمام عبادات کا دار و مدار ہے۔ اگر امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہم نے تعلیم بالغاہ کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یعنی بنیادی باتیں کہ بالکل بیسک دین کی باتیں، جس میں ہم نے ابھی تک وضو سیکھا ہے، اور میرا خیال ہے واش روم والا سارا سلسلہ وہ بھی ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، یعنی قضائے حاجت کے لیے کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، احتیاط کرنی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سلسلہ جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ اس لیے کہ مسلمان ہیں ہم سارے، اور مسلمان نے عبادت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے، اسلام نے عبادت کرنے سے پہلے کچھ ایک شرائط مقرر کی ہیں کہ ان شرائط کو پورا کرو تو پھر تم عبادت کے قابل ہو۔ بالکل آسان سی بات ہے، کوئی بھی آپ کام لے لیں، اس کے لیے آپ کے پاس اس کام کا سرٹیفکیٹ، لائسنس، اس کام کی تعلیم ہونا ضروری ہے۔ تو گاڑی چلانی ہے تو لائسنس ہونا ضروری ہے، فارمیسی چلانی ہے تو لائسنس ہونا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہاں پر بھی نماز پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس پاکی میں ایک ہے چھوٹی پاکی، جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور ایک ہے بڑی ناپاکی۔ تو چھوٹا، اگر بندہ چھوٹا ناپاکی ہے تو وضو کرے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، پاک ہو گیا، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب ایک ہے بڑی ناپاکی، تو بڑی ناپاکی کے لیے ہمیں غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر ناپاک ہو گئے ہیں تو غسل کریں گے تو ہمارا بدن پاک ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم عبادت کے لائق ہیں، ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ غسل کن چیزوں، کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے غسل فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یعنی کلی طور پر نہیں میں بتا رہا کہ یعنی مکمل یہ بات نہیں ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جرنل بنیادی جو باتیں ہیں جن کی وجہ سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، وہ تقریباً 3 کام ہیں۔ 3 کام ہیں جن کے کرنے سے یا جن کے ہونے سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے جی احتلام ہو جانا۔ احتلام کے بارے میں نائٹ فال، یعنی سوتے ہوئے انسان کو جو ہے وہ ایک خاص قسم کا خواب آتا ہے، اور اس خواب کی وجہ سے انسان جو ہے وہ، یہ ایک نشانی بھی ہے کہ اب انسان جو ہے وہ بلوغت کو پہنچ چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے۔ تو احتلام ہونے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ احتلام ہونے کے بعد جو ہے وہ غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہیں، اور جب تک نہیں کرتے تب تک آپ نہ کوئی عبادت کر سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت وغیرہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو وہ جلدی سے گئے، جا کر غسل کیا، غسل کر کے واپس آئے اور آ کر سلام کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ میں احتلام کی وجہ سے یا جنابت کی وجہ سے میں جو ہے وہ ناپاک تھا، تو آپ پر سلامتی لوٹاتا میرا ضمیر گوارا نہیں کیا، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔
تو میں پہلے گیا جا کے غسل کر کے پاک ہو کر آیا ہوں، تو اب آ کے آپ کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن، اسلام والا، ایمان والا وہ پاک ہے، یعنی تمہارا جسم ظاہری طور پر ناپاک تھا، باطنی طور پر تو یعنی اندرونی طور پر تو تم سارے کے سارے پاک ہی ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لہذا تم سلام کا جواب دے سکتے تھے۔ تو اس لیے احتلام ہونے پر انسان کا جسم ناپاک ہے، اب وہ عبادات میں سے عبادت نہیں کر سکتا۔ ہاں، ذکر اذکار وغیرہ کیے جا سکتے ہیں، اور درود شریف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اگر آپ کا ضمیر گوارا کرے تو آپ پڑھ لیں۔ ویسے میرا بھی یہی خیال ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پاک تو بالکل نہیں پڑھ سکتے، اور یعنی جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اس حالت سے نکلنا چاہیے۔ بس اوقات انسان ایسا سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے صبح اٹھ کے نہا لوں گا، اب وہ رات والا جتنا حصہ وہ ناپاکی میں گزار رہا ہے، تو اس ناپاکی میں رہنے کی جو نحوست ہے وہ نحوست تو اس کو لازماً ملے گی۔ تو بہرحال جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً غسل کر لیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے احتلام کا ہو جانا۔ دوسری چیز ہے کہ احتلام ہوتا ہے نیند میں۔ اب بندہ نیند میں تو نہیں ہے، جاگ رہا ہے، لیکن کچھ ماحول ایسا ہے یا باتیں کچھ ایسی ہو رہی ہیں یا حرکتیں کچھ انسان ایسی کر رہا ہے کہ سویا نہیں ہوا لیکن جاگ رہا ہے۔ جاگتے ہوئے انسان نے اپنی جو منی ہے، منی شہوت کے ساتھ نکل جائے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا کہ انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے تو ملنے کے بعد جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب ملنے سے مطلب شادی شدہ احباب سمجھ چکے ہوں گے۔ تو یہاں پر 3 کام ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائیں گے، اور اس سلسلے سے بہت سارے لوگوں کی رہنمائی بھی ہوگی، اور یہ سلسلہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور یعنی میں اکثر میرے پاس جو مسجد میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کبھی کبھی یعنی وہ کچھ ایسے بھی بچے ہیں کہ جو میرے پاس پڑھتے پڑھتے ہی جوان ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، تو ان سے جب میں اس قسم کی باتیں پوچھتا ہوں تو وہ بالکل نفی کے اندر سر ہلا دیتے ہیں یا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کا بہت ایک اہم حصہ ہے، اس کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اس پر ہماری تمام عبادات کا دار و مدار ہے۔ اگر انسان کا جسم ہی پاک نہیں ہے تو پھر جتنی مرضی عبادت کر لے، صاف صوف ہو کر بھی، تو ایک ہے صاف ہونا، ایک ہے پاک ہونا۔ تو بظاہراً بہت سارے ایسے بچے کہ جو صاف تو ہوتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے۔ تو غسل اور نہانا دونوں میں فرق ہے۔ غسل کرنے سے انسان پاک ہوتا ہے، نہانے سے انسان صاف ہوتا ہے۔ تو ہم نے غسل سیکھنا ہے اس نشست میں غسل کیسے کرتے ہیں۔ تو یہاں یعنی ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ غسل کیوں کیا جاتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر غسل کیا جاتا ہے، تو 3 آپ حضرات کے سامنے بتا دیں۔ چوتھی ایک وجہ اچانک ابھی میرے ذہن میں آ گئی کہ انسان کے کسی جسم کے کسی حصے پر گندگی لگی اور انسان کو یاد نہیں رہا کہ کس جگہ پر وہ گندگی لگی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سڑک پر جا رہے ہیں، اب سڑک پر آپ کے ساتھ سے کوئی گاڑی گزری اور اس گاڑی گزرنے کی وجہ سے پانی کھڑا تھا، کیچڑ تھا، تو گندا پانی، کیچڑ والا پانی وہ آپ کے اوپر گرا، اب وہ آپ کے ہاتھ پر بھی گرا، آپ کے چہرے پر گرا، آپ کے یعنی پیروں پر بھی لگا۔ تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ پر کدھر تک لگا تھا، ادھر تک لگا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد خیال آتا نہیں یار سلیو لیس تھی تو وہ آگے تک تھا، پھر آپ سوچتے ہیں نہیں اور آگے تک تھا۔ تو یعنی آپ کو ایگزیکٹ وہ پوائنٹ یاد نہیں رہے کہ جن پوائنٹس پر وہ کیچڑ، وہ گندگی لگی تھی۔ تو جب آپ بھول جائیں کہ آپ کے جسم کے کتنے حصے پر گندگی لگی ہوئی ہے اور کتنے حصے پر یا کون سے حصے پر گندگی لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی، تو ایسی صورت میں بھی غسل کرنا بہتر ہے، ضروری ہے، تاکہ پورا جسم ایک دفعہ پاک ہو جائے۔ اور اس ضمن میں ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ گئی کہ
کوئی بہت بڑا گندگی کا ڈھیر تھا، جیسے ہمارے جو مین ہولز ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر، اللہ رب العزت جزائے خیر دے فکس اٹ والوں کو کہ وہ اپنے تئیں آپ جو ہے وہ محنت کوشش کر کے ان مین ہولز کو بند کرتے رہتے ہیں جہاں کہیں ان کو ایسا کچھ نیکی کا کام ملتا ہے۔ تو جتنے بھی ادارے ہیں جو بھی اس نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو وہ لوگ جو ان مین ہولز کو بند کرتے رہتے ہیں، یا وہ عام عوام کے جو نشانی کے طور پر ان مین ہولز کے اندر لکڑیاں وغیرہ رکھ دیتے ہیں تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے، تو اب وہ مین ہول کھلا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں، خدا نہ خواستہ، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اچانک غلطی سے آپ اس مین ہول میں گر جاتے ہیں، آپ کے پورے بدن کے اوپر ناپاکی لگ جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی غسل کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تقریباً 5 صورتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ باقی بھی سلسلہ وار باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔